السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عہد الست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کی روح کی کیفیت میں ایک عہد لیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ عہد کیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر ملتا ہے، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پوچھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ایک عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب بولے ہاں کیوں نہیں۔ قرآن میں ہمیں صرف یہی ملتا ہے، اتنا ہی، لیکن صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک دلیل لیتے ہیں حدیث سے۔ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی پوچھ سے اس کی ذریات یعنی اولاد کو نکالا، پھر اس سے اس کی اولاد کو دنیا میں آنے والے آخری انسان تک عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو نکالا اور اپنے سامنے جمع کیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ چونٹیوں کی طرح تھے۔ اب یہ جو آیا نا کہ چونٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کثرت کی وجہ سے ہو، ان کی چونٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہو۔ جیسے چونٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سائز میں چونٹیوں کی طرح ہوں۔ سارے انسانوں کو جمع کر کے اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی، تاکہ جب اللہ ان سے سوال کرے تو وہ اس عقل کی وجہ سے جواب دے سکیں۔ اور ان روحوں سے یہ عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، ہاں بولی ہاں کیوں نہیں۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، یعنی ان کو انہی پر گواہ لے لیا۔ تو عہد الست کی یاد دہانی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ نے اس عہد الست کو آپ کی اور میری انسٹنکٹ یعنی جبلت میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی پہچان کی وجہ سے بچپن میں بولے تھے، انی عبد اللہ۔ آج بھی آپ کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، اگر ان کو زبان مل جائے تو وہ بھی کیا بولیں گے؟ انی عبد اللہ، عبد اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ انسان حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ وجہ وعدہ الست کو انسان کے لاشعور میں رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، انسانی فطرت میں رب کی پہچان رکھ دی گئی۔ نمبر 3، انسان حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس عہد کو بھولنے والے خواہش پرست کیسے بن جاتے ہیں؟ آئیے اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت تشبیہ سے دیا جا رہا ہے کہ اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173 اور 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عہد ہم نے تم سے اس لیے لیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ کہنا نہ شروع کر دینا کہ دنیا میں ہم اس سے غافل تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پروگرامنگ نہ کی ہوتی عہد الست کی، تو کل لوگوں نے کہنا شروع کر دینا تھا کہ جی ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے تو ہم نے بھی تو شرک ہی کرنا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی توحید پرست گھرانے میں پیدا کرتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی ہے، اس کی وجہ سے انسان قابل گرفت ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4775 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان جس کو کسی نبی یا رسول کا تعارف نہ بھی ہوا ہو، وہ اپنے انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا اور سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے، اور یہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنی پہچان کی صورت میں رکھ دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے۔ جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا یاد آ جاتا ہے، وہ عہد الست ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173 میں فرمایا کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے تو ہم نے بھی شرک ہی کرنا تھا۔
اللہ تعالیٰ کو یہ روش پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم میں عقل رکھ دی، جو عہد الست تمہارے سامنے ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کرو، حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ کل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا ایک کلپ سن رہی تھی، تخلیق ارواح میں۔ یہ چند لائنیں ہیں، یاد رہ گئیں، آئیے آپ بھی اس فلسفے کو لیجئے۔ ایز اٹ از بیان کروں گی۔ ہماری پہلی تخلیق عالم ارواح میں ارواح کی شکل میں ہوئی، پھر ہمیں سلا دیا گیا۔ ہماری پہلی موت، مردہ معدوم نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے، اور موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی۔ پھر ہمیں جسد خاکی کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا۔ ہماری پہلی پیدائش، بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بچہ زائگوٹ یعنی زندہ سیل ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ۔ پھر موت طاری کی جاتی ہے یعنی دوسری موت، پھر زندہ کیا جائے گا۔ ہماری دوسری پیدائش ہمیشگی کے لیے ابدی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔